بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ استعین۔ محترم ناظرین کرام، تصور کیجیے ماں ایک عظیم دولت ہے، ہر انسان اس کے رحم میں پرورش پاتا ہے، اس کی پستان سے دودھ پی کر پروان چڑھتا ہے، اس کی لوریاں سنتے سنتے نیند کی عادت ڈال لیتا ہے، اس کی مشفق باہوں میں جھولا جھولتے ہوئے سن شعور کو پہنچتا ہے، اس کے آنچل کی ٹھنڈک بڑھاپے تک محسوس کرتا ہے، خوف و ہراس کے عالم میں اس کی پناہ لیتا ہے۔ وہی ماں اگر کسی کے لیے جلاد بن جائے، جیلر بن جائے، اس کا کشادہ آنچل کسی کے لیے تنگ ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ کچھ ایسا ہی ہوا اس صحابی کے ساتھ جو بدر و احد میں حامل لوائے رسول تھے، اسلام کے پہلے سفیر تھے، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے حق کو قبول کیا، کلمہ شہادت ادا کیا، چھپ چھپ کر دار ارقم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتا رہا۔ یہ تھے اسلام کے بہادر سپہ سالار و شہید مصعب بن عمیر بن ہشام البدری القرشی العبدری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ یہ نہایت حسین و جمیل نوجوان تھے، مالدار گھرانے سے تعلق تھا، بہترین کپڑے اور عمدہ عطر کا استعمال کرتے تھے، مکہ کی گلیوں سے اگر گزر جاتے تو پورا راستہ معطر ہو جاتا۔ اس ناز و نعم میں پلنے والا نوجوان جب آغوش اسلام میں داخل ہوا تو سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ تصور کریں اس لذیذ جرم کی پاداش میں آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ 3 سال تک گھر میں قید کر دیا، لوگوں سے ملنے جلنے پر پابندی لگا دی، کپڑے روک لیے، کھانا بند کر دیا، صرف اتنا کھانا دیتی جس سے زندہ رہ سکے اور مر نہ جائے، غسل کرنے سے روک دیا، نہایت تکلیف دہ سزائیں دی۔ ایک دن گھر سے اپنے غلاموں کو تھما کر اسے بازار لے گئی، ہاتھ میں لاٹھی تھام کر لوگوں کے سامنے پیٹنے لگی، اپنے غلاموں کو کوڑے سے مارنے کا اشارہ کیا، ماں سے لاٹھیاں کھائی، غلاموں سے کوڑے کھائے، شاید کہ یہ انہیں یہ احساس دلانا چاہتی کہ اب میرے نزدیک تم غلاموں سے بھی حقیر بن گئے ہو۔ مکہ سے ایک اجنبی شخص کا گزر ہوتا ہے، وہ بازار میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ عورت بے تحاشا ایک نوجوان کو پیٹ رہی ہے، سخت اذیت دے رہی ہے۔ اس نے دریافت کیا یہ عورت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بتلایا گیا یہ اپنے بچے ہی کو مار رہی ہے کیونکہ اس نے اس کے دین کو چھوڑ کر ایک دوسرا دین قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا پھر یہ چپ چاپ خاموش کیوں مار کھا رہے ہیں؟ کیوں کہا گیا کہ اس کا دین اسے یہی حکم دیتا ہے۔ آپ سن 3 ہجری میں پیش آنے والی جنگ احد میں بہادروں کی طرح مسلمانوں کے ساتھ لڑے، اپنی جواں مردی کے جوہر دکھلائے، ان لوگوں میں شامل رہے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جان کی بازی لگا کر دفاع کیا۔ آپ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، جنگ کا جب پانسا پلٹا جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں تھا، مشرکین آپ پر ٹوٹ پڑے، ایک مجرم اور ایک دشمن اسلام ابن قمیعہ نامی ایک شخص آپ کی طرف بڑھتا ہے، آپ کے ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر ضرب لگاتا ہے، آپ کے دائیں ہاتھ کو دھڑ سے جدا کر دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان آیتوں کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آپ نے اسے اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا، دوبارہ ضرب لگائی گئی، بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر آپ نے اسے اپنے سینے اور اپنے بچے کچھ بازوؤں میں چمٹا لیا اور اس کو تھما لیا تاکہ اسلام کے پرچم کو سرنگوں ہونے سے بچایا جا سکے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جب ان کو چادر میں لپیٹا گیا، ان کو کفنایا گیا، جو چادر آپ پر تھی اس چادر میں آپ کو کفنایا گیا اور کفن دیا گیا، تو آپ کی یہ چادر اتنی تنگ تھی کہ سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتے۔ آپ کی پرورش بڑے ناز و نعم میں ہوئی تھی، عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ اسلام میں داخلے کے بعد سب اپنے بیگانے ہو گئے، ساری دنیاوی لذتیں چھوٹ گئیں، اور جب اس دنیا سے گئے تو لوگوں نے دیکھا دنیاوی مال و متاع میں سے کچھ بھی طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے آخرت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ آپ جانتے تھے جو دنیا میں ہے وہ یہی رہ جائے گا۔ وما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انك لن تدع شيئا لله الا بدلك الله به ما هو خير لك منه، یعنی آپ اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو اگر ترک کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر تمہیں عوض عطا فرماتا ہے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنت کی راہ اتنی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ راہ حق نہایت پرخطر ہے، اس پر چلنے کے لیے پیروں میں کانٹوں پر چلنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں راہ راست پر قائم رکھے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔